کشمیر پہ جو ظلم ہندوستان کی فوجیں کر رہی ہیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں، یہ سلسلہ آج یا کل نہیں شروع ہوا، یہ ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اور افسوس تو مجھے یہ ہے کہ ایک طرف انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر رہی، کوئی کنڈمنیشن نہیں کر رہی، OIC بھی دھیمی سی کنڈمنیشن کبھی کبھی کر دیتی ہے، لیکن سب سے بڑا افسوس مجھے یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں ایک کے بعد ایک سوائے یہ فریز جو ہر دفعہ استعمال کرتے ہیں، وی سپورٹ دا کشمیری اسٹرگل پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، مورلی، جدھر UN میں ہم یہ بول دیتے ہیں، کہیں اور بول دیتے ہیں، اس کے آگے ہم بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ڈکلیریٹری سٹیٹمنٹ ایڈ نوزیم ہم ریپیٹ کرتے جاتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کوئی کانکریٹ کانفلکٹ ریزولوشن ماڈل نہیں پیش کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا ہے کہ حکومت کو کانکریٹ طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم کانفلکٹ ریزولوشن ماڈل تیار کر رہے ہیں، بلکہ ایک تو میں نے خود بھی فلوٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا پرنسپل جو کانفلکٹ ریزولوشن کا ہوگا وہ ہوگا پلیبسٹ سیلف ڈٹرمنیشن، کیونکہ یہ مین پرنسپل ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کا، اور یہ اگر ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو علیحدہ کریں تو ہم خود ڈی لیجٹمائز ہو جاتے ہیں ایز اے پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ۔ اور جنرل مشرف کی جو 4 پوائنٹ پروپوزل تھا وہ نہ ادھر کا تھا نہ ادھر کا تھا، انہوں نے بیسیکلی وہ ڈی فیکٹو سچویشن کو ڈی جورے بنانا چاہتے تھے کہ لائن آف کنٹرول پہ سب فیصلہ ہو جائے۔ جب لائن آف کنٹرول خود ایشو ہے تو اٹ کین ناٹ بی دا سولوشن ٹو دا پرابلم۔ اور ایک اور بات بڑی افسوس کی ہے کہ سالوں سال ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ جو ظلم کشمیریوں پہ ہو رہا ہے اس میں، اور جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے خاص طور پہ، ہم نے وہ ایشو ہی نہیں کبھی ریز کیا عورتوں کا، حالانکہ 2000 کی UN کی ریزولوشن ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی، ویمن سیکیورٹی اینڈ پیس، جس میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ کسی کانفلکٹ میں عورتوں کی حفاظت بہت لازمی ہے۔ ہم نے اس پہ کچھ کیا ہی نہیں۔ آج تک پاکستان کی کوئی حکومت عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ بولی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یا یاد ہے یا پتہ بھی ہو جو سسٹمیٹک ریپ ہندوستان کی فوجوں نے کیا تھا کنان میں، آکیوپائڈ کشمیر میں، جدھر سولجرز گئے ایک گاؤں میں، انہوں نے مردوں کو علیحدہ کیا، عورتوں کو، ساری عورتوں کو گاؤں کے ریپ کیا۔ آج تک وہ عورتیں کورٹ میں پھرتی جا رہی ہیں، ان کو انصاف نہیں ملا ہندوستان کے کورٹ سے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا پاکستان کی حکومتوں نے۔ ہم کو باتیں کرتے ہیں جب کوئی ظلم ہوتا ہے، جس دن پلوامہ میں ہوا 14 افراد مارے گئے، آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اگر نہیں ہوتا یہ واقعہ شاید ہم کشمیر پہ بات ہی نہ کرتے پارلیمان میں۔ تو افسوس یہ ہے کہ نہ ہم نے عورتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جدھر ہندوستان ریپ ایز اے ویپن آف وار استعمال کر رہی ہے اور یہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے، ہم نے کوئی بات نہیں اس پہ کی۔ ہم سوائے وہی ایک فریز جو میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی کہ وی سپورٹ دا کشمیریز پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، مورلی، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کبھی کبھی ڈیلیگیشنز ہم بھیج دیتے ہیں جن کو نہ کشمیر کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے نہ ہسٹری کا پتہ ہے، اور اس واسطے وہ کسی کو کنونس کر کے باہر سے نہیں آتے انفارچونیٹلی۔ اور ایک اور بڑی غلط بات ہمارے اپنے حکومتوں نے کی کہ 9/11 کے بعد ہم ایک ڈیفینسو پہ چلے گئے، جیسے کہ سیلف ڈٹرمنیشن کا سٹرگل لیگل ہی نہیں رہا، لیجٹمیٹ ہی نہیں رہا۔ یہ بھی ہماری غلطی تھی۔ الماٹی ڈیکلیریشن 2002 کی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ لیجٹمیسی آف سٹرگلز اگینسٹ ایلین آکیوپیشن، تو ہندوستان کی آکیوپیشن کشمیر کی ایلین آکیوپیشن ہے، لیکن ہم دنیا کو یہ بھی نہ بتا سکے۔
ہم 9/11 کے بعد ایسے ڈیفینسو ہو گئے جیسے بیچارے کشمیری جنریشن آفٹر جنریشن جو اپنا خون دے رہی ہے ہندوستان سے آزاد ہونے کے لیے کہ somehow ایک دم سے ان کا سٹرگل لیگل نہیں ہے, مورل نہیں ہے. ہم پھر چپ کر گئے. اور یہ بھی نہیں ہم دنیا کو بتاتے کہ ہندوستان خود UN سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کا ایشو لے کے گیا تھا. اور جو امپورٹنٹ بات ہے اور ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے, وہ چیپٹر 6 کے اندر لے کے گیا تھا UN چارٹر کے, ناٹ چیپٹر 7. چیپٹر 7 اگر لے کے جاتا تو اس کا مطلب ہے وہ کہتا پاکستان اگریسر سٹیٹ ہے. نہیں, وہ چیپٹر 6 کے تحت لے کے گیا تھا which is Pacific Settlement of Disputes. یعنی کہ ہندوستان جب UN گیا ہے انہوں نے مان لیا, منظور کر لیا کہ کشمیر انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دونوں اقوام متحدہ کے ممبرز کے دوران. یہ بات بھی نہیں ہم کہہ سکے. اور وہی UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز جس کا آج شہباز شریف صاحب ذکر کر رہے تھے, جن کی وجہ سے ریفرینڈم ہوا ایسٹ ٹیمور میں, وہی ریزولوشنز ہیں کشمیر کے ایشو پہ. لیکن کشمیر کے ایشو پہ کوئی نہیں بولتا. UN ایسٹ ٹیمور پہ UN نے آرگنائز کر دیا ریفرینڈم. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ انڈونیشیا مسلمان ملک ہے اور ہندوستان مسلمان ملک نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ ڈسکریمنیشن کی. بلکہ ایسٹ ٹیمور کی لیڈرشپ کو تو UN کے وہ نوبیل پیس پرائزز ملے تھے ان کے سٹرگل کے دوران. ہمارے کشمیری لیڈرشپ جو اپنا خون بہا چکی ہے ان کو تو کوئی ریکگنیشن نہیں ہوئی فار سٹرگلنگ فار فریڈم. تو مسٹر اسپیکر ذرا توجہ کریں, ہماری اپنی کوتاہیاں ہماری پچھلی حکومتوں کی اور میجر پورشن آف دوز گورنمنٹس و ملٹری گورنمنٹس, ہماری اپنی کوتاہیاں کشمیر پہ, ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں. ہم نے کشمیریوں کو ساتھ ہی نہیں دیا صحیح طریقے سے جس طرح ہمیں دینا چاہیے تھا. اور میں سمجھتی ہوں ہماری حکومت اب انشاءاللہ بالکل بلو پرنٹ دے گی, کیونکہ ہم یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ UN جاتے رہیں اور آپ سٹیٹمنٹس دیتے رہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن کریں نا. ابھی UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی تھی کشمیر پہ. پہلی دفعہ UN نے ایک رپورٹ لکھی ہے کشمیر پہ جو انہیں بہت سال پہلے کرنا چاہیے تھا. ہماری حکومت نے کیا کیا رپورٹ لکھنے سے پہلے؟ پچھلی حکومت نے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ٹیم ادھر آنے دیں جو حالات دیکھے آزاد کشمیر کے بھی. انہوں نے انڈیا سے بھی. ہماری عجیب ایک خوف ہوتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے فورن آفیسز کو, جو بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ہم اسی وقت اجازت دیں گے اگر ہندوستان آپ کو اجازت دے. مسٹر اسپیکر, ہندوستان کیوں اجازت دے گا UN کو؟ مسٹر اسپیکر, UN کو ہندوستان کیوں UN کی ٹیم کو اجازت دیتا؟ ہم نے کیوں نہیں دی اجازت؟ اور کیا ہوا اینڈ میں؟ آپ وہ رپورٹ پڑھیں جو ریکمنڈیشنز انہوں نے پاکستان کے لیے لکھی ہیں, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں آزاد کشمیر کے ایشو سے, کیونکہ ہم نے اجازت نہیں دی. ابھی بھی ہم انشاءاللہ اب ہم انوائٹ کریں گے UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کو جو نہیں آئی ہے, تاکہ وہ آ کے دیکھیں سچویشن AJK میں اور ہندوستان جو کہ اجازت نہیں دے گا ادھر کیا حالات ہے. تو ہماری کوتاہیاں ہیں, ہم نے اپنی پوزیشن, اپنی پالیسی کشمیر پہ بدلنی ہے. ہم ایک اور چیز جو ہم کرتے آئے مشرف کے زمانے کا تو مجھے خود پتہ ہے, کشمیر پہ جیسے ہم نے افغانستان میں کیا جب سوویتس آئے تھے, وی پلیڈ فیوریٹس. کبھی ہم ایک APHC کے لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی ہم دوسرے کو مورل سپورٹ دیتے ہیں. مطلب ہے وی پلے فیوریٹس. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. سارے کشمیری لیڈرشپ APHC کی ہمارے لیے برابر خراج تحسین ہے جو ان کا سٹرگل ہے. آپ گیلانی صاحب کو مشرف نے ڈسون کر دیا, حالانکہ گیلانی صاحب نے کتنا ظلم ان پہ کیا گیا ہے ہندوستان کی فورسز سے. تو یہ ایک اور ہماری کوتاہیاں رہی ہیں. تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے, ہم یورپینز کو کہتے ہیں
چپ کر کے بیٹھے ہیں. بڑا ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز بنتی ہے EU, کیوں نہیں کشمیر اور ہندوستان کے رویے پہ کوئی سٹیٹمنٹ آتی؟ آج صبح مجھے نئی کینیڈین ہائی کمشنر ملنے آئی تھی, ادھر کی وہ پاکستان کے انسانی حقوق کی خامیاں یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں ہماری بہت سی خامیاں ہیں, لیکن ہم ان کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں, آپ کے پرائم منسٹر ٹروڈو انسانی حقوق کی بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ کا ایک سٹیٹمنٹ نہیں آیا کشمیر کے ظلم جو ہندوستان کر رہے کشمیریوں پہ, پیلٹ گنز, عورتوں کو مار رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے, آپ کیوں چپ ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے دنیا کو, لیکن سب سے زیادہ ہمیں اپنا وے فارورڈ ایک بنانا چاہیے. ہم کتنا کشمیریوں کا خون آپ بہائیں گے؟ کب آپ جا کے ایک بلو پرنٹ دیں گے جس سے مسئلہ ایکچولی حل ہو؟ یہ نہیں کہ آپ سوتے رہیں, کشمیر میں جب خون ہو تو پھر آپ ایک دم اٹھ جائیں اور فارن آفس ایک سٹیٹمنٹ دے دیں. This is not acceptable anymore. Too many Kashmiris have died. Too many are dying. ہندوستان امپیونٹی کے ساتھ ظلم و تشدد, اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا unless ہمارے اسٹیٹ کی کوئی ڈیزائن ہو. ادروائز وقت آ گیا ہے کہ we have to move beyond the one گھسا پٹا statement. We support the Kashmiris politically, diplomatically and morally. اس سے آگے بڑھیں. ہمارے پاس ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا ماڈل. ہمیں اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم وہ دنیا کو دیں گے تو ہندوستان پھر آبجیکٹ کرے گی تو ڈیفینسو پہ ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے جو کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ ساتھ دے گی حکومت کا. اگر حکومت آگے بڑھے, we will hold you to that commitment. Regardless of politics, we will hold you to that commitment کہ اگر ہم کانکریٹ ماڈل دیتے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اور بات آگے بڑھے گی. تھینک یو مسٹر اسپیکر. شکریہ راجہ. میرا خیال میں یہ